یہ تیسری قبر پر آتا ہے، کہتا ہے کہ تیسری قبر پر جب آتا ہے تو کہتا ہے ایک دوسرے کی طرف دو انگلی دکھا کے اشارہ کرتا ہے کہ اتنا فاصلہ لکھو. یہ کہتا ہے جب اس نے اتنا فاصلہ کہا میری حیرت کی انتہا نہ رہی. انہوں نے لکھا، اپنے رجسٹر کو بند کیا اور فوراً رخصت ہو گئے، چلے گئے. اب میں انتظار کر رہا تھا کہ پہلی اور دوسری قبر میں کون خوش نصیب آئے گا. اللہ اکبر. کہتا ہے شام کا وقت ہو چکا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازے کو 4 لوگ لے کر آ رہے ہیں. جلدی سے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی. میرے پاس ایک شخص آیا، ہمیں قبر کی ضرورت ہے. میں نے کہا 3 قبریں ہیں، کوئی سی بھی پسند کر لو. اس نے پہلے نمبر کی قبر پر جب ہاتھ رکھا ہے میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. کہا یہ بتا یہ آنے والا کون ہے اور کیسے عمل کرتا تھا، کیا کرتا تھا. کہا تجھے کیا مطلب ہے، تجھے اپنی قبر کھودنے کی اجرت چاہیے، بعد میں لے لینا. کہا اجرت نہیں چاہیے، اجرت تو جو لے لی ہے اب اس کو بھی واپس کر دوں گا. اب تو خدا کی رضا چاہیے، اس لیے کہ آنکھوں سے حجابات اٹھ چکے ہیں، آنکھوں سے پردے اٹھ چکے ہیں. کہتا ہے بتا تو صحیح یہ کون ہے. یہ کہنے لگے آنے والے ہمیں پتہ نہیں کون ہے، بلکہ یہ ایک مسافر تھا، رات کی سردی لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے. ہم نے سمجھا مسلمان ہے، ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے اور ادا کرنے کے بعد دفن کرنے لے آئے ہیں. اللہ اکبر. پہلی قبر میں دفن کیا اور چلے گئے. کہتا ہے میں انتظار کرنے لگا اب دونوں قبروں میں کون آئے گا. کہتا ہے کل 2 لوگ ایک جنازے کو لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جنازے کو لے کر آتے ہیں. انہوں نے جلدی سے نماز جنازہ ادا کی اور ادا کرنے کے بعد جلدی سے ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے ہمیں قبر کی ضرورت ہے. میں نے کہا 2 قبریں ہیں، جلدی سے پسند کر لو. کہتا ہے قسم خدا کی اس نے دوسرے نمبر کی قبر پر ہاتھ رکھ دیا ہے. دوسرے نمبر کی قبر کون سی تھی؟ جہاں تک نظر جائے وہاں تک چوڑی تھی، جہاں تک نظر جائے وہاں تک لمبی تھی. میں نے ہاتھ پکڑ لیا. کہاں آنے والے ذرا یہ بتا تو ہے کون اور جس کا جنازہ لے کر آئے ہو وہ کون ہے. اللہ اکبر. کہا تجھے کیا مطلب ہے، ارے تجھے اپنی قبر خدا کی اجرت چاہیے، بعد میں لے لینا. کہا اجرت نہیں چاہیے، ارے اجرت تو سب دے دوں گا واپس جب تین لی ہے. اللہ اکبر. کہا تجھے کیا مطلب ہے، یہ بتا یہ ہے کون، یہ عمل کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. کہا یہ اتنا غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ کوئی امیر اس کے جنازے میں نہ آ سکا، اتنا غریب تھا کہ کوئی امیر اس کے جنازے میں نہ آ سکا. کہا یہ بتا کرتا کیا تھا. کہا یہ حافظ قرآن تھا، بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، خود بھی پڑھتا تھا، عالم دین تھا، بچوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا. پتا چلا کہ عالم دین کو، حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو میرا پروردگار وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک لمبی قبر اور جہاں تک نظر جائے وہاں تک لمبی کو چوڑی قبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. یہ عالم دین کا مقام ہے. میں بتانا چاہتا ہوں عالم دین بہت بڑی چیز ہوتا ہے، عالم دین کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، عالم دین کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. ارے عالم بننا بہت بڑی بات ہے، لیکن جس کے بسم اللہ یاد ہو جائے وہی بڑی بات ہے. آؤ ذرا پہلے نبیوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ کے ایک نبی ہے، ایک راستے سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں نبیوں کو اللہ وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر آسمانوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو 7 آسمانوں کے اوپر دیکھتے ہیں اور زمینوں کی طرف دیکھتے ہیں تو تحت الثری تک دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ علم دیتا ہے اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو وہ علم عطا فرماتا ہے. وہ جو تمام باتوں کو، وہ چھپی ہوئی باتوں کو تمام کو دیکھ لیتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں جب اپنی نظر نبوت ڈالتے ہیں تو ایک قبر پر نظر ڈالتے ہیں، اس قبر پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. وہ قبر ہے کہ جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. بتاؤ نبی زمین کے اوپر ہے لیکن قبر کے اندر تو قبر زمین کے نیچے ہے، لیکن زمین کے نیچے کا ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج ایک قوم ایسی ہے جو یہ کہتی کہتی مری جا رہی ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یا جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کوئی خبر نہیں ہے. ارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ تمہارا ہوگا، وہ تمہارا ہوگا جس سے زمین کے نیچے کی خبر نہ ہو، جس آسمان کی اوپر کی خبر نہ ہو، جس دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو. ہمارا
ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ وہ زمینوں کے نیچے کا بھی دیکھتے ہیں، آسمانوں کے اوپر کا بھی دیکھتے ہیں، جن کی شان یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ہمارے نبی کی شان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اب اللہ کے یہ نبی ہے، جب قبر کے حال کو دیکھتے ہیں تو گزر جاتے ہیں، کچھ زمانے کے بعد پلٹ کر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی قبر جو پہلے جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ کی برکتیں برس رہی ہے، اللہ کی عنایتیں نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک حقیقی، اے میرے بادشاہ حقیقی، اے تمام جہاں کے مالک، یہ تو ذرا بتا کیا معاملہ ہے؟ جب میں ابھی کچھ دن پہلے گیا تھا اس قبر پر عذاب نازل تھا، یہ قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، لیکن اب لوٹ کر آیا ہوں تو یہ قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تیری رحمتیں اتر رہی ہے، تیری رحمتیں برس رہی ہے، تیری برکتیں برس رہی ہے۔ اے میرے پروردگار بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے میرے نبی بات یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے والا تھا اس نے اپنی شریک حیات کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے میری شریک حیات، میں نے سنا ہے کہ تم میرے نطفے سے حاملہ ہو گئی ہو، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں جو بھی بچہ تمہارے پیٹ سے پیدا ہو اسے دین کی تعلیم دینا، اسے اللہ کے دین کی تعلیم دینا۔ اب وہ بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ میرے دین کی تعلیم پڑھے۔ اب اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے وہ کبھی مجھے رحمان کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، کبھی رحمان کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے۔ میری رحمت کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ اس کا بچہ مجھے رحیم کہتا رہے، مجھے رحمان کہتا رہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دیتا رہوں۔ جب اس کے بچے نے رحمان کہا، رحیم کہا، میری رحمت میں جوش آیا اور میں نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے یہ قبر خدیہ بیان کرتا ہے کہ دوسری دو قبروں میں تدفین ہو گئی، اب اس کا نمبر آتا ہے جس میں اتنے فاصلے کے لیے کہا تھا، میں انتظار کرنے لگا، کہتا ہے شام کا بالکل وقت ہو گیا ہے، میں بھی جانے کے لیے تیار تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی جنازہ میرے سامنے آ جائے، میں بھی تو پہچان لوں کہ کون اتنی چھوٹی قبر میں آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ بیان کرتا ہے جیسے ہی شام کا وقت ہوا میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، اتنی پبلک ہے، اتنے لوگ ہیں جنازے میں کہ آج سے پہلے میں نے کبھی اتنی تعداد نہیں دیکھی تھی، میں نے اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کہتا ہے میں جلدی سے اپنے سامان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا اور لوگوں میں شامل ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا تجھے کیا مطلب ہے؟ کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے چاہتا تھا کہ اس کی نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں سے جو پردے اٹھے تھے یہ اسے دیکھ رہا تھا، پوچھ اس لیے رہا تھا۔ کہا تو بتا دے، مجھ سے نہ پوچھ کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، بس تو یہ بتا جنازہ کس کا ہے۔ اس نے بتایا یہ گاؤں کے زمیندار کی بی بی کا جنازہ ہے، یہ گاؤں کے پردھان کی بی بی کا جنازہ ہے، گاؤں کے امیر کی بی بی کا جنازہ ہے۔ یہ قبر خدیہ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ یہاں زمینداری سے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں دولت سے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں شہرت سے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں تو فیصلے اعمال سے ہوتے ہیں، جس کے اعمال بہتر اس کے ساتھ اچھائی، جس کے اعمال برے اس کے ساتھ۔ بے شک، بے شک، اللہ کا احکام میں انصاف ہوتا ہے، وہ کسی کو جنت عطا فرمائے تو بھی انصاف اور کسی کو اگر جہنم میں ڈالے تو بھی انصاف۔ اللہ کا ہر کام میں انصاف ہوتا ہے، وہ جو بھی کرے ہر بات میں انصاف ہوتا ہے۔
لیکن میرے پیارے ہم نے اپنی حالت کو کچھ اس طریقے سے بنا دیا ہے، مسجدیں خالی ہو گئیں، بوڑھے بوڑھے فجر میں سو رہے ہیں جناب۔ کامیاب انسان وہ ہے جو صبح کو جلدی اٹھے اور رات کو جلدی سوئے۔ جی صبح کو جلدی اٹھے اور رات کو جلدی سوئے۔ میرے پیارے ہماری زندگی بہت جلد ختم ہوتی چلی جاتی ہے، مختصر سی زندگی ہے ہمارے پاس، اور یہ زندگی بھی بدعمالی میں جا رہی ہے، بد کرداری میں، بد اخلاقی میں ہماری زندگی جا رہی ہے۔ اس قبر خدیہ نے کہا ذرا تم نے یہ تو بتا دیا کہ یہ گاؤں کے بڑے ذمہ دار کی بیوی ہے، یہ بتاؤ ذرا اس کے اعمال کیسے تھے؟ اس نے بتایا کہ اس کے اعمال ایسے تھے کہ میرے پیارے اس کے اعمال ایسے تھے کہ یہ جب بازار میں جاتی، جب مارکیٹوں میں جاتی تو بے پردہ ہو کر جاتی تھی، بے حیائی کے ساتھ جاتی تھی، یہ غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ میری بہنیں اور بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، میں ان سب کو پیغام دینا چاہوں گا، میں ان سب کو پیغام محبت دینا چاہوں گا کہ دیکھو اللہ نے اگر تمہیں کسی کی بہن بنایا ہے، تمہیں کسی کی بیٹی بنایا ہے، کسی کی بہو بنایا ہے، کسی کی بیوی بنایا ہے، کسی کی ماں بنایا ہے، ارے تم بیٹی ہو اپنے باپ کی عزت ہو، تم بیوی ہو اپنے شوہر کی عزت ہو، تم بیٹی ہو اپنے بھائی کی اور اپنے باپ کی عزت ہو۔ میری بہنوں اور بیٹیوں اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، پردہ کرو، اپنے سروں پر دوپٹہ رکھو، جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کرو۔ میرے پیارے ہوتا کیا ہے، ماحول ہمارا کیسا ہوا ہے، بڑے بڑے عزت دار جو اپنی عزتوں کی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، اپنی عزتوں کے بڑا پرچم اٹھاتے ہیں، ارے جناب ہم تو ایسے ہیں، ارے جناب ہم تو ویسے ہیں۔ جب ان کے یہاں کوئی شادی کا موقع آ جائے تو ان عزت داروں کی بیٹیاں دیکھو ایسے ایسے کپڑے پہن کے نکل کر آتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرم و غیرت آتی ہے، پہن کے نکلے کیسی نہیں؟ جب 10,000 کی ڈریس خریدوا کے لائے ہو، جب 5,000 کی ڈریس خریدوا کر لائے ہو تو پہنے گی کیسے نہیں؟ اب وہ کسی کے سامنے شرم نہیں کرے گی، اب وہ کسی کے سامنے غیرت نہیں کرے گی۔ ارے میرے پیارے غیرت تو اس وقت کرے گی جب باپ کی غیرت ہو، جب بیٹے کی غیرت ہو۔ بس ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے، اگر بیٹیوں کو باحیا بنانا ہے تو باپ کو باحیا بننا پڑے گا، اگر بہن کو باحیا بنانا ہے تو بھائی کو باحیا بننا پڑے گا۔ میرے پیارے بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے تو باپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے پیارے ایک روایت میں لکھا گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ زنا ایسی چیز ہے جو قرض ہوا کرتی ہے۔ اگر تم نے بدنگاہی کی ہے، اگر تم نے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکا ہے تو تمہاری بہن بیٹیاں بخشی نہ جائیں گی، تمہاری بہن بیٹیاں بچیں گی نہیں۔ اگرچہ تم انہیں قلعے میں کیوں نہ بند کر دو، انہیں اونچی اونچی دیواروں میں کیوں نہ بند کر دو، آؤ ذرا ذہن لیتے چلے جاؤ، پیغام محبت لیتے چلے جاؤ۔ میرے پیارے گاؤں کے اندر ایک غریب شخص ہے، بیچارہ اتنا بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اس کی بیماری نے اس بیچارے کو چارپائی پہ گرا دیا ہے۔ غریب کا کون ہوتا ہے؟ غریب کا نہ بھائی ساتھ دیتا ہے، کمزور کا نہ پڑوسی ساتھ دیتا ہے، کمزور کا نہ کوئی گاؤں والا ساتھ دیتا ہے۔ اگر پردھان جی بیمار ہو جائے تو جناب ہر ایک محلے کا آدمی دیکھنے جائے گا، پھل بھی لے کر جائے گا، فروٹس بھی لے کر جائے گا، لیکن اگر غریب بیمار ہو جائے تو بھائی تک بھی نہیں جاتا ہے، ارے کئی پیسے نہ مانگ لے۔ لیکن آؤ ذرا سنو، اگر کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن کو صبح کے وقت میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے، حضرت علی روایت بیان کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں کہوں ٹل جائے، یہ کرے ٹل جائے، لیکن اللہ کی نوری مخلوق غریب کی عیادت کرنے پر دعائیں مغفرت کرتی ہے، اللہ ان دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے غریب انسان ہے، چارپائی پہ گر گیا، ایک دن کا گھر میں فاقہ ہوا، 2 دن کا فاقہ ہوا، تیسرے دن کا فاقہ ہوتا ہے۔ غریب نوجوان ایک بیٹی ہے، باپ
बाप के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ए अब्बा जान अब कई दिन फाके से हो गए हैं, आप भी अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हो, मैं भी अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अब्बा देखो छोटे छोटे बहन भाई है, इनकी भूख को ना आप बर्दाश्त कर सकते हो ना इनकी प्यास को मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब ऐसा करती हूँ, मैं मजदूरी करने के लिए जाती हूँ, हो सकता है कहीं मजदूरी लग जाए, हो सकता है कहीं काम लग जाए, मैं थोड़े बहुत पैसे कमा कर लेकर आऊं और इनका आटा पानी लेकर आऊंगी, हो सकता है कहीं खाना खर्च चल जाए। बाप ने इजाजत दी, जाओ बेटी चली जाओ। अल्लाह अकबर, ये बेटी बयान करती है, मैं उस जगह पर जाकर खड़ी हो गई जहां लोग मजदूरों को मजदूरी पे लेकर जाते थे। कहती है एक दिन खड़ी रही, सारे मजदूरों को लोग लेकर चले गए, दूसरे दिन खड़ी रही, सारे मजदूरों को लोग लेकर चले गए, तीसरे दिन खड़ी रही, सारे मजदूरों को लोग लेकर चले गए, लेकिन मेरी तरफ किसी ने नजर उठा के तक नहीं देखा। अल्लाह अकबर, मैंने सोच लिया हो सकता है लोग मुझे औरत जात समझ के ना ले गए हो, लड़की समझ के ना लेकर गए हो। मायूस हो गई, घर की तरफ आती है, कदम नहीं उठते हैं। क्या जवाब दूंगी बहन भाइयों को, क्या जवाब देंगी बाप को, क्या मुंह दिखाऊंगी बाप को जाके। अल्लाह अकबर, लेकिन आखिर घर आती है, अपने कमरे में चली जाती है, सजती और बनती है, अपने आप को सजाती और संवारती है और फैसला लेती है अब चलो हो सकता है मुझे औरत जात समझ के कोई काम पे ना लेकर गया हो, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा करूंगी, वहां तो इस्तेमाल की जा सकती हूँ। अल्लाह अकबर, बेटी है कदम उठाती है, अपनी गैरत को जरा होश में लाओ, जरा जमीन पे उतारो और दिल के कानों से बात को सुन लो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों में इंकलाब पैदा हो जाएगा। मेरी बहन बेटियां बैठी हुई है, अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। अरे तुम्हारी इज्जत सलामत है, एक घर की इज्जत सलामत है, तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपने बाप की इज्जत की हिफाजत की है, तुम्हारे कदम सही चले हैं, तुम्हारे खानदान की इज्जत सही है। मेरी बहन बेटियों जरा आज जहन लो, पैगाम में मोहब्बत लेती चली जाओ, अपने आप को संवारती है और उस जगह मकाम पर खड़ी हो जाती है जहां औरतें अपनी इज्जत का सौदा करती है। नौजवान लड़की है, तमाम औरतें आके इकट्ठी हो गई शाम के वक्त। अल्लाह अकबर, जब खड़ी हो जाती है तमाम औरतें उस जगह पर आकर, उनके आशिक आते हैं, उनके लेने वाले आते हैं, उन सबको लेकर चले जाते हैं, लेकिन इसे लेकर जाने की दूर की बात रही, इसकी तरफ किसी ने निगाह उठा के भी नहीं देखी है। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आता है, तमाम औरतों के आशिक आते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। तीसरा दिन आता है, तमाम औरतों के आशिक आते हैं, उन्हें लेकर चले जाते हैं। बेचारी रोने लगती है, आंसू जमीन पर गिर गए, अब तो कदम नहीं उठते हैं घर की तरफ आते हुए। क्या बाप को जवाब दूंगी, क्या बहन भाइयों को मुंह दिखाऊंगी। मजदूरी के लिए जाकर खड़ी हुई थी तो कोई नहीं लेकर गया था, ये सोचकर सब्र कर लिया था कि कोई हो सकता है औरत समझ के न लेकर गया हो, लेकिन मैं तो उस मकाम पर खड़ी हुई हूँ जहाँ औरतों की इज्जत का सौदा किया जाता है। ऐ मेरे मालिक, मुझे यहाँ कोई क्यों नहीं लेकर गया, क्या वजह है मुझे यहाँ कोई नहीं लेकर गया। जब घर में कदम रखती है क्या देखती है, बाप मुसल्ले पर है, बाप का सर सिजदे में रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, बेटी देखती है बाप क्या कह रहा है, देखती है जाके बाप के करीब पहुंचती है, बाप सिजदे में कह रहा था, ऐ मालिक हकीकी, ऐ बादशाह हकीकी, तमाम हमदो सना तेरे लिए है, तेरे हुक्म के बगैर सर्रा नहीं हिल सकता है। ऐ मेरे मालिक, मैंने आज तक किसी की बेटी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखी है, मैंने किसी की बेटी की तरफ नजर भर के नहीं देखा है, मैंने सबकी बेटियों की, महल्लेदार महल्ले की बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है, सारे बस्ती की बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है। ऐ मेरे मालिक, आज मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह अकबर, जब बेटी ने ये सुना, बाप के सर को पकड़ के उठाया, ऐ बाप बताओ तो सही क्या वजह है कि मेरी तरफ किसी ने निगाह भर के भी नहीं देखा। बाप ने कहा बेटी तेरी तरफ निगाह उठाने तो दूसरी बात थी, कोई देख ही नहीं सकता था, उसकी वजह ये है कि मैंने किसी की बेटी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। बेशक, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। बेटियों को बाहया बनाने से पहले आपको बाहया बनना पड़ेगा, आपको अपनी निगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी। 16, 17, 18, 20, 25 शादी से पहले रुकता थोड़ी है, बाल ऐसे कट रहे हैं जैसे छतरी, सर पे बाल नजर नहीं आ रहे हैं, छतरी लगती है छतरी। पता नहीं कहाँ भी बुरा न माने मौलाना कि मुझे ऐसे बाल लग रहे हैं कि पीछे से वो कटन लग रही थी, अल्लाह खैर फरमाए।
یہ زلفیں رکھنا بھی چھوٹے رکھنا بھی جائز ہے، شریعت نے دونوں راستے رکھے ہیں، لیکن انگریزی کٹنگ نہیں. اور ہماری بہن بیٹیاں بھی اب تو شلوار کی جگہ بھی وہ چل گیا، پورے راستے میں چالو ہو جائیں جب بہن بیٹی 3-4 رکھ تو جھاڑو صفائی کرمچاری کی ضرورت نہیں ہے، یہی کر وہ مانتی نہیں ہے. شادی آ جا کر گھر میں لے گی وہی، چاہے نماز یاد نہ ہو، نماز یاد نہ ہو، ارے بسم اللہ پڑھ کے کھانا بناؤ، نماز پڑھ کے کھانا بناؤ، کھانا بھی کھا لو گی اور ہر لقمے اور ہر دانے کے بدلے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دے گا. بے شک سبحان اللہ. ایسا کرو تاکہ اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے. ارے بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں، شوہر کے لیے عزت کا ذریعہ بنتی ہیں. لہذا باتوں پر عمل کیجیے اور جہاں تک ہو سکے نمازوں کی پابندی کیجیے. ہماری بہن بیٹیاں پردے سے رہیں اور ہمارے نوجوان اور بڑے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہ آج کی تقریب تحلم کے فاتحے کے سلسلے میں ایک اور میں نصیحت اور وصیت کر کے جانا چاہتا ہوں. جہاں تک ہو سکے جنازوں کی خبر ملے، میت کی خبر ملے، کام چھوڑو اور اس میں شرکت کرو. بے شک سبحان اللہ. درود فاتحہ کی کسی کی خبر ملے، جی یہ مت سوچو بڑا بھیا شریک ہو گیا میں کیا کروں، آپ بھی شرکت کرو. کیونکہ ان کاموں میں جانے سے ہم نے یہ دیکھا ہے بڑے بڑے مالداروں کے گھر چنے پڑنے شروع ہوئے ہیں تو 9 بجے 9:30 بجے چنے ہوئے، کوئی 20-25 آدمی بیٹھے. ہم نے پوچھا کیا بات لوگ کیوں نہیں آئے؟ کہا جناب ہی کسی کے میں نہیں جاتے تھے، ان کی میں کون آئے گا. تو یہ مت سوچنا کہ ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے، پیسے سے بھی ہر کام نہیں ہوتا ہے. جب آپ کسی کی میت میں جنازے میں شرکت کرو گے، درود فاتحہ میں شرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اتنے لوگ بھیجے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کثرت سے اور ان کے آنے سے کوئی نہ کوئی نیک بندہ بھی بھیجے گا، اللہ اسی کے واسطے اور وسیلے سے مقبول فرما دے گا. سبحان اللہ. میرے سرکار کا دامن پکڑے رہیے، جی بے شک سبحان حضور کی اللہ. محبت میں زندگی گزاریے، بے شک جہاں تک ہو سکے حضور کی محبت میں زندگی گزاریے. حضور کی محبت کیا ہے؟ 50 سال کی عمر ہو گئی ہے داڑھی کٹوانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کیا کرنے کا ارادہ ہے جناب؟ 50 سال کی عمر ہو گئی کٹوانا ہی نہیں چھوڑ رہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ آپ یہ بتائیے. آپ اب تو جوانی چڑھے گی نہیں گئی، ایک بار جائے گی اب آئے گی نہیں، اب تو سکڑے گی بٹوے جیسا منہ ہوتا چلا جائے گا، دانت نکل جائیں گے تو یہ اندر ہی چلا جائے گا. آپ یہ سمجھ لیں کٹوائے جا رہے ہیں، اب کیا کرے گا؟ کب تک کٹوائے گا کہ قبر میں جا کے کٹوا لے گا؟ وہاں تو نہ ہی نہیں ملے گا، فرشتے ملیں گے مارنے والے. کٹوانا اور منڈوانا ایک ہی بات ہے. وہ سے کہتے ہیں جی خط رکھ لیا آپ تو، جی خط رکھنے سے کیا کام چل جائے گا؟ بلکہ داڑھی کی ایک ہی جو ہے ایک بے عزتی ہے. لہذا داڑھیوں کو پورا کیجیے، مٹھی کی داڑھی کیجیے جہاں تک ہو سکے. داڑھی سنت رسول کا مطلب یہ ہے جسے حضور سے محبت ہے وہ اپنی داڑھی کو مکمل کرے. اور ہماری بہن بیٹیوں کو اگر حضرت فاطمہ سے محبت ہے تو وہ اپنے شوہروں کی عزت کریں، اپنے شوہروں کی عزت کریں، گھروں کی لڑائی جھگڑے ان سب کو ختم کریں، آپس میں اتفاق سے رہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے مت کیجیے. ارے صاحب اس نے ہمیں یہ کہہ دیا، ارے صاحب اس نے ہمیں یہ کہہ دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی ناراضیاں ہو گئی، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، بھائی ٹوٹ گئے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو نظر انداز کیجیے، بھلائیے. اگر خاندان بنانا ہے، بستی بنانی ہے، گھر چلانا ہے
بھلا دیجئے اور آخرت کو یاد کیجئے. حضور کی محبت یہ ہے لوگوں کو معاف کر دینا. حضور کی محبت یہ ہے 5 وقت کی نماز. بے شک سبحان اللہ. انشاءاللہ جب حضور کی محبت میں یہ سب کام کرو گے جی تو میرے سرکار کی ایک نظر کرم ہوگی مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے. سبحان دکھا اللہ. دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات و دن تیری رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. اور ایک شعر سنیے تقریر تو میری ہو گئی. آپ بھی سب میرے ساتھ مل کر بڑی 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 اچھی آوازوں میں آپ نے نعتیں سنی اور میرے بعد 2 شعر وصف بھائی کے ایک بار اور سن لیے 2 شعر. کہہ رہے ہیں بیچارے بڑی خواہش تھی ان کی 2 ہی شعر پڑھ زیادہ نہیں پڑھن دوں گا. ایک شعر میرا سنو تقریر پوری ہو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. کہنے سننے میں جو کچھ غلطی خامی ہوئی ہو میں اس سب سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبھی حضرات مل کر میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ. الا اللہ.